لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند چیزوں کی قسم کھا کر لوگوں کے شکوک و شبہات میں پڑے رہنے کا تذکرہ کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ باتیں آئی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اللہ سے متعلق، اللہ کی کتاب سے متعلق یا اللہ کے رسول سے متعلق مختلف قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کا انجام تو بڑا خطرناک ہے. انسان عام طور سے قیامت کا انکار بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مزاحیہ انداز میں، استہزاء اور تمسخر کے انداز میں اس سلسلے میں سوال بھی کرتا ہے وہ قیامت جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس کا بار ہے. قرآن مقدس نے اس کا اس سورہ میں کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے نتیجے سے متعلق خبردار کر دیا. کسی انسان کی نگاہ میں اگر آخرت ہوتی ہے اور اس کے مطابق دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہوتا، اس کے لیے جنت کی پربہار نعمتیں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی انسان قیامت کو سامنے نہیں رکھتا اور نتیجے کے طور پر دنیا میں بے رغبتی کا شکار ہوتا ہے تو مرنے کے بعد ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سزا ہی سزا اور تکلیف ہی تکلیف. البتہ نیک لوگوں کی کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوں گے، مالا مال بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے دنیا میں بے انتہا مشقتیں کی ہوگی، راتوں میں کم سویا ہوگا اور سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اپنی خطاؤں پر اشک ندامت بہا کر مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوگا. پھر حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا تو ایسے انسان کو اللہ ہر ایک اعتبار سے جنت کے اعلیٰ مقام کو عطا فرمائے. پھر اس کے بعد روئے زمین میں اور آسمان میں اور زمین پہ پائے جانے والی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی جو در حقیقت ان تمام چیزوں کے خالق کی پہچان بدلانے کے لیے کافی ہے. دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہے اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. مخلوقات میں انسان غور و فکر کرے انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان 360 جوڑ کا مجموعہ ہے، اگر اپنے جسم میں غور و فکر کرے تب بھی اللہ کی قدرت کی کرشمہ سادی انہیں سمجھ میں آ سکتی ہے
اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار انسان کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوا جا سکتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کے بعض کردار کا تذکرہ کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے عقیدے کی درستگی کا بھی خیال کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی معمولات زندگی کو بھی سدھار سکتا ہے، اور علاوہ ازیں ایک انسان کو کتنا اخلاق مند ہونا چاہیے، وہ اخلاق فاضلہ کی تعلیم بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف ایسا لگتا ہے کہ معلومات جمع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اضافہ ہمارے علم میں ہو جائے، اضافہ ہمارے علم میں ہو جائے، ہم علمی شان بگاڑنا شروع کر دیں، لوگوں کے سامنے قرآنی آیات پیش کر کے اپنے مقام منصب کو اجاگر کرنا شروع کر دیں، لیکن جن عقیدوں کو بیان کیا گیا، جن اخلاق کو بیان کیا گیا، جن معاملات کو بیان کیا گیا اور جن عبادات کو بیان کیا گیا، اس سے ہمارا دور دور تک بھی واسطہ نہیں رہ پاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے کہا کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں پر عقیدہ رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کی جانب سے بتایا نہیں جاتا تھا تب تک آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، تو جب اللہ کے نبی کو کچھ خود سے معلوم نہیں ہو سکتا تو عام انسانوں کو خود سے کوئی چیز معلوم کیسے ہو جائے؟ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ معزز مہمان کون تھے، کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تعظیم و تکریم کس طرح بجا لائی تھی، ان کا احترام کیسے کیا تھا، ان مہمانوں کی میزبانی کس طرح کی تھی، ان ساری چیزوں کو ان آیات میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ سمیٹ دیا گیا۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، وقالوا سلاما، تو ان مہمانوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، قرآن نے اس کا تذکرہ کہا قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا۔ اس اندازہ ہو رہا ہے اگر ایک انسان کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلا کام ملاقات ہوتے ہی لفظ سلام کے ذریعے سے انہیں دعا دینا چاہیے۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد ہوئی اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھنے کے انسان ہے، انسان کے اعتبار سے ہم سے ملاقات کر رہے ہیں، انہوں نے سلام کیا، اس کا جواب انہوں نے پھر سلام کی بھی دی۔ قرآن کہتا ہے فقالوا سلاما، ان لوگوں نے کہا سلام، یعنی ان لوگوں نے سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام۔ ملاقات جب ہو تو سلام ہونا چاہیے، کلام سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ آنے والے مہمانوں نے سلام کیا، جن کے پاس آیا گیا تھا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا طریقہ میں سکھلایا ہے، کوئی انسان آئے تو وہ کہے السلام علیکم، چاہے تو پڑھا دے والے ورحمۃ اللہ، اور چاہے تو پڑھا دے وبرکاتہ۔ السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے، لیکن اگر نیکی آپ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں کی مجموعہ کہے گا 10-20 نیکیاں مل جائیں گی، اس طرح سے نیکی میں اضافہ ہوگا۔ پھر جواب دینے والا اسی طرح کہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا ہی ثابت ہے ومغفرتہ اور جنتہ اور جہنم، کیا سے لوگ بولتے رہتے ہیں ہنسی مذاق میں صحیح، اسلامی کسی امور میں ہنسی مذاق کی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جنت کیا ہے؟
دوزخ الحرام اور جنت الاحترام کیا کیا وہ لوگ بول رہے تھے. یاد رکھیے گا آپ کسی اعتبار سے چاہے ہنسی میں ہو چاہے خوشی میں ہو چاہے مذاق میں ہو اب اس طرح کی جملوں کا اضافہ نہیں کر سکتے. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہاں کہاں فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر مہمان کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی کہا اور السلام علیہ السلام. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب سلامتی کے ساتھ دیا. قوم منکرون. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ تو بڑے اجنبی لوگ ہیں, کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, انہوں نے بڑی چاہت سے سلام کیا ہے, ہم نے جواب تو دے دیا لیکن ان کے دل میں ایک طرح سے کھٹکا محسوس اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں, کیسے آئے. کہا قوم منکرون, یہ اجنبی قسم کے لوگ ہیں جن کو جانتے پہچانتے نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان کسی کے دروازے پہ جاتا ہے, چہرے مورے سے لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے, یا آپ کے پاس کوئی مہمان پہنچا ہے, انہوں نے لفظ سلام کے ذریعے سے آپ کا استقبال کیا ہے, آپ کو دعائیہ کلمات سے نوازا ہے, آپ نے بھی دعا دے دیا, وہ پہچان کے ہو کہ غیر پہچان. اس رسول کے مطابق ہر اس شخص کو سلام کرو, عرفت ومن لم تعرف, آپ جسے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کیجئے, جسے نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کیجئے. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جائے. اب اگر کافر آپ کے پاس سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک مسلم آپ کے پاس پہنچتے ہو, وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, آپ کے پہچان کے ہو یا نہ ہو, آپ کو ان کو سلام کرنا چاہیے اور ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے. پہلا کام, جب مہمان ہماری آ جائے, عام طور سے دیکھا جاتا الا ماشاء اللہ کسی کے دروازے پر کوئی مہمان پہنچ گیا, لوگ ناک چڑھانا شروع کر دیں, پتہ نہیں کہاں سے کھانے کے وقت میں آ گئے, اب تو ناشتہ بھی کرانا ہوگا, کھانا بھی کھلانا ہوگا اور بہت ساری لوگ بھگت بھی کرنا پڑے گی. عام طور سے مزاج الا ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کردار میں جو نقشہ چھوڑا ہے قرآن مقدس کی اس آیت میں, بڑے اچھے انداز میں قرآن نے بیان کیا, بالکل مختصر. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام چلے. فجاء بعجل سمین, اور تھوڑی دیر میں فربا اور تازہ بھنا ہوا بچڑا حاضر خدمت کر دیا. پہلی بات, کوئی مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی میزبانی فوراً کرنی چاہیے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ مہمان کے سامنے اس کی میزبانی کا تذکرہ کیجیے, وہ لاجے شرمگے کی چھوڑ دی, اچھا بھائی چائے لے کے آؤ, یہ ناشتہ لے کے آؤ, سامنے دکھاتے ہیں, آدمی کرتا کیا ہے, چھوڑ دیے کیا ہے. نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے تاثر دیا ہے, چونکہ ان کو بٹھایا اور چپکے سے گھر میں چلے, کچھ دیر بھی نہیں کیا, سلام کلام کیا, بٹھا دیا اور گھر میں گئے, بکرا ذبح کیا یا کھلایا, اس کے بعد بھونا اور اس کے بعد انہوں نے مہمان کے سامنے پیش کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ناشتہ کرانے کا ہو, کہ چائے پلانے کا ہو, کہ میزبانی کرنے کرانے کا ہو, مہمان کے سامنے اس کا تذکرہ مت کیجیے, چپکے سے گھر جائیے, لے کے چلے جائیے. عموماً ہوتا نہیں ہے, کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی, اس طرح نمائش کی بات ہوتی تو اسے چھوڑ دیجیے, کیا پھر بات کرنا ضروری بات کرنی, بات بعد میں کیجیے, میزبانی پہلے کرنے کا حساب لگائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں ثابت ہے. اس کے بعد میزبانی بھی کیسی ہے, اس زمانے میں جو کڑکی کا زمانہ ہے, غربت کا زمانہ ہے, افلاس کا زمانہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی بہت مشہور ہے. اور مہمان کو چھوڑ کے کھاتے ہوتے نہیں تھے, انتظار کرتے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے, ہم ساتھ میں کھا لیں. اب مہمان آیا
اس زمانے میں بکری کا یا گائے کے بچڑے کا، چھوٹا بچڑے کا گوشت بنا کے پیش کرنا یہ مہمان کی زبردست میزبانی کہلایا ہے۔ تو جو انسان جس شان کے لائق ہو وہ اپنے مقام منصب کے مطابق دعوت پیش کرے یا پیغام پیش کرے یا کھانا پیش کرے۔ ہم مہمان کے مطابق نہیں، مہمان غریب بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم امیر ہیں تو اپنی امیرانہ شان کے مطابق ہم غریب سے غریب انسان کی میزبانی کریں۔ ایسا نہیں کہ غریب کو ایسے تنخواہ دیا اور امیر کے لیے ہزاروں روپے صرف کر دیے، نہیں، آپ جس شان کے لائق ہے اپنی شان کے مطابق پیش کی۔ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تو انجان قسم کے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہوتے ہیں، جان پہچان کے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا خاص خیال کیا جاتا ہے کہ تو انجان لوگ ہیں، لیکن انجان لوگ کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائے کے بچڑے کو باضابطہ ڈھونڈ کر لایا۔ یہ تدلل دعوت کا اہتمام کی شکل ہوتی ہے۔ پہلا پیش کیا اور ہم کہتا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، لائے اور حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے رکھ دیا، ان کے قریب کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے مہمان کے سامنے رکھا اور مہمان کھا نہیں رہا ہے، تشویش تو ہوگی، تو کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آئیے نا، اس طرح کھلانے کا انداز ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے لایا، ہم اتنی چاہت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں، کھانے پینے کو سوچ بھی نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا پتہ نہیں کیوں کھا رہے ہیں، کہا قال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ کو کھاتے کیوں نہیں؟ کھائیے۔ جب ان کے کہنے کے باوجود ان کا ہاتھ نہیں بڑھا کھانے کی طرف، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں اندیشہ اور خوف محسوس کیا، پتہ نہیں کون لوگ آ گئے۔ بھائی کوئی انسان کسی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور اس کی میزبانی کیا تو اگر نہیں کھاتا اس کے بارے میں غلط قسم کا تعصب قائم ہوتا ہے۔ یہ ضرور کوئی سراغ رسانی کے لیے آیا ہے، کوئی برے ارادے سے آیا ہے، بدنیتی کے ساتھ آیا ہے، ورنہ نیک نیتی اور کھلے دل کے ساتھ آئے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا، کھانا چاہیے۔ جب انہوں نے کھایا نہیں، ہاتھ نہیں بڑھایا، انسان ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے، پتہ نہیں کس ارادے سے لوگ آئے۔ یہاں پر ایک بات یاد ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی بلی بھی غیب جانتی ہے۔ یہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھانے والا انسان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ رہتا فرشتے کھا نہیں سکتے ہیں، اتنا تکلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانور ذبح کرنا، اسے بھوننا، اس کی خدمت میں پیش کرنا، کھانے کے لیے بڑی نجازت کے ساتھ ان سے کہنا، درخواست کرنا کھا لیجیے، نہیں کھانے پر ان کا تذکرہ کرنا، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کھانے والے مخلوق نہیں ہے، ایسا کرتے ہی نہیں۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، یہ قرآن عقیدہ دیتا۔ قالوا لا تخف، جب چہرے پر سلوٹیں پڑنے لگی، پیشانی پر غم کے آثار جھلکنے لگے، تو ان مہمانوں نے کہا کہ لا تخف، ڈریے مت۔ پھر دوسری نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جو فرشتے ہوتے کھاتے نہیں ہیں، اس مناسبت سے آپ ہمارے نہیں کھانے کے نتیجے میں خوف محسوس مت کیجیے، ڈریے مت اور کسی قسم کے اندیشے سے دوچار مت ہوئیے۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان مہمانوں نے ایک جانکار علم والے ذی علم بچے کی خوشخبری سنائی۔ یاد لگے گا ابراہیم علیہ السلام کے مشہور دو لڑکے، دوسری بیوی سے پہلا لڑکا ہوا، یعنی حضرت ہاجرہ سے پہلا لڑکا ہوا، تقریباً 86 سال کی عمر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کی ہو گئی تو 14 سال کے بعد پہلی بیوی سے دوسرا لڑکا ہوا۔ ایک بات یاد رکھیں، عام طور سے مشہور ہے، کوئی ایسا لگتا بھی
اگر کسی کو شادی کے بعد بچہ نہ ہو تو دوسری شادی کی اجازت ہے، کرنے کی ویسی اجازت ہے۔ دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی سے بچہ ہو سکتا ہے، دوسری بیوی سے بچہ ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بیوی سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، دوسری بیوی سے بچہ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بیوی سے بھی بچہ عطا کر دیا۔ پہلی بیوی سے جو بچہ اس کا نام ہے اسماعیل، اس کا نام ہے اسحاق۔ دوسری بیوی سے بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے اسماعیل۔ ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا، اسماعیل نام رکھا گیا، اور سارہ سے بچہ ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ انہی دو لڑکوں سے ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص نسل چلی ہے۔ اب قرآن پڑھتے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرا لڑکا جن کا نام اسحاق ہے، ان کا بیٹا جن کا نام یعقوب ہے، جس کی بشارت ساتھ ساتھ سنائی کہ آپ کو اسحاق میں دیا جائے گا، وَمِن وَرَائِهِ اسحاق یعقوب، اور یا اسحاق کے بعد یعقوب یعقوب ملنے والے، یعنی بیٹا کے ساتھ ساتھ پوتا کی خوشخبری سنائی۔ اسی یعقوب کا نام تھا اس زمان میں اسرائیل۔ اسرا مانے اب اور ایل مانے اللہ۔ اسرائیل مانا عبداللہ۔ ان سے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل کہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ہے اس کا نام پڑا بنی اسرائیل۔ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا لڑکا اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسماعیل کہا تھا۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں بسایا گیا تھا، حجاز کے علاقے میں رکھا گیا تھا، تو عربی لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن اسماعیل کے واسطے سے، اور شام اور فلسطین وغیرہ کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل ہے جو دوسرے بیٹے اسحاق کا بیٹا یعقوب سے چلی ہے، ان کا نام ہے بنی اسرائیل۔ قرآن نے بارہا بنی اسرائیل کا تذکرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ولا تکفروا وبشروه بغلام علیم۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اسماعیل علیہ السلام سے متعلق قرآن نے کہا ہے غلام حلیم، بردبار اور برداشت کرنے والا بچہ، اور اسحاق کے بارے میں کہا غلام علیم، جانکار ذہین بچہ۔ یہ وجہ آپ دیکھیے گا اہل عرب میں، عرب والوں میں علم زیادہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے، ان پڑھ امی لقب، امی ہی امی، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، کچھ لوگ تھے لکھنے پڑھنے والے جن کو اپنی ادبیت اور فصاحت و بلاغت میں پڑھا نہ سکے۔ البتہ بنی اسرائیل کو آج بھی دیکھ لیے، پوری دنیا کا سارا بڑا بڑا ماتھا لیے ہوئے آج بھی یہودی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے اسحاق کے نام سے آپ کو ذہین لڑکا دیا، جی ہوش لڑکا دیا، سمجھدار لڑکا دیا، علم والا لڑکا دیا۔ تو جو علمی گھرانہ چلا ہے آج بھی دنیاوی اعتبار سے صحیح ان کے پاس علم موجود ہے۔ آپ سوچتے ہیں ابھی وہ 200 سال اور 1000 سال پہلے سوچ کے بیٹھے، تو قرآن نے کیا کہا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ان مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری سنائی۔ ابھی مہمان اور میزبان کے درمیان گفتگو چل رہی، ابراہیم علیہ السلام اور آنے والے مہمان کے درمیان باتیں چل رہی ہے، اور ادھر سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ بغل میں پردہ کے پیچھے دروازہ کے پاس ان کی بیوی سن رہی کہ دونوں میں کیا بات ہو رہی ہے۔ خبر ملی، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہونے والا آپ کو، آپ کی بیوی حاملہ ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، آپ کو لڑکا ملے گا۔ اس کے بعد سنیے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ حالت استعجاب میں، حیرت کے ساتھ ان کی عورت سامنے آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیرت کی حالت میں باہر نکل آئی اور فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے کو پیٹنے لگی۔ عام طور سے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے چہرہ پیٹنا، افسوس کرنا، افسردگی کا اظہار کرنے کے لیے سر پیٹنا وغیرہ، چہرہ پیٹنا شروع ہو گیا، یہ عام عورت کی فطرت ہے۔
ہاں اللہ کیا ہوگا، اس طرح سے بات ہوتی ہے، کہنا شروع کر اور کہا وقال عجوز نقیم، کہ میں تو بڑھیا بات ہوں، اس بڑھاپے میں بچہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے، اسی تک عمر پہ ہماری بھی عمر ہوگی، اتنی لمبی مدت میں بچہ نہیں ہوا، اور 5 سے ہم 2-4 ہو چکے ہیں، اور ایسے وقت ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو ان مہمانوں نے جو فرشتے تھے کیا کہا؟ قالوا كذلك قال ربك، ایسے ہی تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم تمہیں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نے خوشخبری سنائی ہے، تمہارے رب نے ایک پیغام دیا، اس پیغام کو تمہارے پاس پہنچا رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ انه هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ اللہ بڑی حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے تو بہت ساری حکمت کے موتی بکھیرے جا سکتے ہیں۔ کوئی انسان اخیر وقت تک بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اللہ سے مانگتا رہے، سوال کرتا رہے، اللہ جب چاہے گا دے دے گا، اور ضرور دے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت رکھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عام طور سے کبھی کبھی انسان کو عمر کی درازی کو پہنچ جانے کے بعد بچے کی ولادت ہونے پر تعجب ہوتا ہے، اب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تعجب کو توڑتا ہے کہ تمہارا اختیار میں ہمارا اختیار ہے، ہم جوانی بھی دے سکتے تو بڑھاپے بھی دے سکتے۔ تیسری بات، انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ حکمت کا تقاضا ہے اور علم کا تقاضا ہے کہ جب بچہ لینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو تبھی بچہ دیا۔ انسان کوشش کرتا ہے جلد بازی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انہ هو الحکیم حکیم العلیم، وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ دیر کرنے میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کب اس کو دینا چاہیے، یہ بھی اللہ کے پاس علم موجود ہے۔ یہ عقیدہ اگر حقیقت مضبوط کرایا گیا کہ آئندہ کبھی بچوں کی تحرچات میں انسان بدعقیدگی سے دوچار نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کل انبیاء ہے، یہ نبیوں کے باپ ہے، لیکن جب ان کو بچے کی ضرورت پڑی ہے وہ خود اپنے گھر میں بچہ نہیں لے سکے۔ جب نبی اپنے گھر میں بچہ نہیں لے سکتے ہیں تو گلی میں رہنے والے ولی کسی کو بچہ کیسے دے دیں؟ یہاں بھی انسان کسی کو بچہ کیسے دے دیں؟ بچہ دینا لینا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کی مشیت سے لڑنا نہیں ہے اور ٹکرانا نہیں ہے۔ کسی کو بچہ نہیں ہو اسے دوشی قرار دینا نہیں ہے، اس پہ الزام نہیں لگانا ہے، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ اور ان مہمانوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ قرآن نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ وہ فرشتے تھے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، ہم فرشتے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم ایک کام سے آئے۔ جب بات ہو گئی، کھانا پینا ان کے سامنے رکھا گیا، اب نہیں کھائے، انہوں نے صفائی دے دی، اب دوسری گفتگو شروع ہو رہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اچھا بندہ یہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھتے نا نہیں، کھانا پینا پہلے، مقصد بعد میں پوچھے گا، لیکن آج کے لیے سب کچھ پوچھ رہا تھا اور چائے تک نہیں پوچھا ہے۔ مثال قرآن نے یہ دیا کہ پہلے کھلا پلا لیجئے، دور دراز سے آیا ہوا ہے، پانی پیش کر دیجئے، ناشتہ پانی کر لیجئے، کھلا پلا لیجئے، آسودگی ہو جائے، آرام سے بیٹھ کے بات کیجئے گا۔ اب سب کچھ ہو گیا تو بس نہیں۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے، فرشتہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں سے سوال کیا۔ کیا کہا؟ فما خطبكم، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آنے کا مقصد بتائیے۔ ایھا المرسلون، اے فرشتوں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کی بتا دیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی. بچے کی ولادت کی خوشخبری سنانا آنے کا ایک مقصد، لیکن اسی ایک کام کے لیے آئے. دوسرا، دنیا میں جو مجرمانہ سحریت کے لوگ ہیں ایسی بستی کو تباہ کرنے کا بھی ارادہ جمع ہے. اور ہم کیا کہتا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. فرشتوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھی بھیجے گئے. آپ کو خوشخبری سنا دیا بچے کی، اب ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے. ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. کیا مجرم قوم ہے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کے پاس وہ پتھر نامزد ہے، اس پہ نام لکھا ہوا ہے. مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے بارے میں بہت مشہور ہے. یہ قوم لواطت سے، غلام بانی سے، لڑکا لڑکوئی سے غلط تعلقات قائم کرتے تھے، ایسے جون کے اندر ملوث. نتیجے کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی سمجھانے بجانے کی کوشش کی. کہا شادی بیاہ کرو، عورتوں سے جنسی خواہشات کی تربیت کرو. کہا ہم کو اس سے بھی لینا دینا نہیں. بلکہ یہاں تو قرآن مقدس کی سورہ ہود اور سورہ ہجر کی آیت کی روشنی میں یہ فرشتے جب ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور ان کی بیوی نے خبر کر دیا کہ اچھے اچھے مہمان آئے ہوئے، تو قوم کے لوگوں نے ان انسان نما فرشتوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ناجائز کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے خبردار کیا، آپ ذرہ برابر بھی گھبرائیے گا نہیں، ہم ان کا کریا کرم کرنے کے لیے، انہیں تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ کہ ہم مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں. زناکار انسان کو سنسار کیا ہے تو پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا ہے. دوسری بات، مسومۃ، اس پتھر پر نام لکھا ہوا، کس پتھر سے کس کو مارا جائے گا وہ بھی نام لکھا ہوا ہے. نشان زدہ پتھر ہے. ان رب کا، آپ کے رب کے نزدیک، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والا. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے، جب وہ جس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. بطور خاص نبی کا زمانہ ہو تو اللہ اپنے نبی کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس قوم سے، اس بستی سے پہلے نکال لیتا ہے، تب اللہ کا نام آتا ہے. قرآن کا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اس بستی میں جو بھی مومن لوگ تھے ہم نے اسے نکال دیا. تفسیر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر صرف 13 آدمی مسلمان تھے، صرف 13. ہم ایک بات یاد رکھیں گے، اگر کسی کی دعوت سے کوئی انسان سدھرتا نہیں ہے تو داعی کا قصور نہیں ہے، اس قوم کا قصور ہے جو سدھرتی نہیں ہے. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 40-42 یا زیادہ 80-82 افراد ایمان لائے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا نقص نہیں ہے، ان کی کوتاہی نہیں ہے، ان کی کسر شان نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی محرومی ہے. کتنا زبردست نبی جو 950 سال تک سمجھاتا رہ گیا، وہ اکتایا نہیں، اس کے باوجود قوم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس سے بڑی ہڈی قوم کون ہو سکتی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے وہ سمجھایا، سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایمان لائے کرنے لوگ صرف 13 لوگ، وہ بھی حضرت لوط کو لے کر 13 لوگ. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اس بستی میں جتنے لوگ تھے ان کو ہم نے نکال دیا. قرآن کے اس سورہ ہود میں کہا گیا، یا سورہ دوسری سورہ میں، فاسری بعبادی قطعا من اللیل، اے لوط میرے بندوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل جاؤ. تو راتوں رات حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے. ان کی بیوی گھر کے لوگ ہیں، لیکن ان کی بیوی کا مقدر تھا عذاب سے دوچار ہونا، یہ نکل نہیں سکتے. باقی ایمان والے گھر سے نکل گئے. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا اور گھر نہیں پایا. اللہ آج دعوت و تبلیغ سے 2-4 لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا
شرک و بدعت سے طائب ہوتے ہیں، انسان کال اٹھا کے تو ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس کا تذکرہ ہوتا تو بھول جاتا ہے، خوشی سے بھولے نہیں سماتا ایسا کیا ویسا کیا۔ بہت سے لوگ جیسے بھی کچھ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کا اپنے سر میں مار لیتے ہیں، ہم نے کر لیا، کرتا ہے کوئی اور نام کسی کا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے حادثات، ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں، ایسے بھی نبی ہوں گے کہ جن پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ اللہ قیامت پوچھا جائے کہاں آپ کو، کیونکہ ہم نے تو سمجھایا بجھایا نہیں لائے ایمان کیا کرے، اللہ کی طرف سے نہیں ہمارے کو ادھر بلا اب کام سمجھا دینا، پیغام پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا تم کا کام۔ اور ہم کہتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا اور گھر نہیں پایا۔ وہی ایک گھر کا لوط علیہ السلام کا جو قبلہ مرجع کعبہ بنا ہوا تھا، لوگ وہیں آ کر کے نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ کی بندگی کا جو طریقہ ہوتا تھا اس کو انجام دیا کرتے تھے، درس و تدریس اور سنت سنانا کا معاملہ ہوتا تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ صرف 13 لوگ۔ بیوی ایمان نہیں لائے، بیوی ایمان نہ لائے اس میں نبی کا قصور نہیں، بیٹا ایمان نہ لائے اس میں نبی کا قصور نہیں، چچا ایمان نہ لائے اس میں نبی کا قصور نہیں، باپ ایمان نہ لائے اس میں نبی کا قصور نہیں، کہ اس کا اپنا قصور ہے کہ سورج کی روشنی سے اگر چمگادڑ کو سورج کے دن کے اجالے میں چمگادڑ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، یہ چمگادڑ کی بینائی کا قصور ہے۔ تو اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کسی لسان نہیں ہے، یا ان کی کوتاہی نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، جو نہیں مانتے ان کا قصور ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں نشانیاں چھوڑ دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قوم لوط کی بستی کے بارے میں قرآن مقدس نے تو صراحت نہیں کی ہے، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ شرق اردن اور امورا ستون کا علاقہ ہے جو بحر المئی جسے کہتے ہیں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اسی کے کنارے میں واقع ہے۔ مکہ سے شام کی طرف لوگ سفر کرتے تھے، یہ بستی وہیں پائی جاتی تھی۔ قرآن نے کہا وہ بستی تو بالکل قریب ہے، اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے تم اگر اپنی اطراعت سے باز نہیں آئے اور اپنے تکبر سے باز نہیں آئے تو دیکھ لو تمہارے سامنے بستی ہے، ابھی کچھ ہی دنوں کا تو واقعہ ہے، ابھی اس کے کھنڈرات دیکھنا چاہو، اس علاقے سے گزر جاؤ، تم دیکھتے ہو شام کو تمہارا تجارتی سفر ہوتا ہے، ویران بستی تمہیں نظر آتی ہے، پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سجیل منظور، ہم نے اس کی بستی کو لیا، نیچے سے اوپر کیا، اوپر سے پورا پلٹ دیا، پھر کنکریٹ کی بارش کر دی، مسلسل لگاتار پتھر کا برقع برسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینے پر آتا ہے تو نبی کی بیوی کو بھی نہیں دیکھتا، نبی کے بیٹا کو نہیں دیکھتا، نبی کے چچا کو نہیں دیکھتا اور نبی کے بابا کو نہیں دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائیں گے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا، باپ سے زیادہ تعلیم اور تقریم کرنے والا چچا ابو طالب جہنم میں جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اگر اللہ کا عذاب آیا ہے تو نبی اپنے سامنے موجود رہتے ہوئے نہ بیٹا کو بچا پا رہے ہیں نہ بیوی کو بچا پا رہے ہیں۔ سندادہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑا سے بڑا پاورفل انسان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا نام سامنے ڈوبا ہے، ان کی بیوی سامنے ڈوب رہی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی سامنے عذاب سے دوچار ہو رہی ہے۔ بیوی تو ہے، ایک بستر میں رہنے والی تو ہے، ایک گھر میں رہنے والی تو ہے، کھانا بنا کے دینے والی تو ہے، ساتھ رہنے والی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے لوث فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو نبی بھی اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتے اور نبی بھی اپنے بیٹا کو بچا نہیں سکتے، بلکہ اگر لیکن نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، الہی میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، تیرا وعدہ تھا تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں،
اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرا بیٹا میرے سامنے ڈوبا کیسے۔ اور یہ سورہ ہود قرآن نے کیا مثال ہے، کیا عقیدہ دیا ہے، کیا کہا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نبی کو کوئی انسان جاہل کہے قابل ہو جاتا، تو نبی کی بارش کو بھی کوئی انسان جاہل کہے گا وہ بھی نفاق سے بچ نہیں سکے گا۔ انسان اپنے علم کے مطابق کرتا ہے تو وہ بڑا جاہل ہے۔ بغیر علم کی شان میں گستاخی کرو گے کہاں، کہیں کا نہیں رہو۔ اور یہ تجربہ مشاہدہ ہے، اگر اہل علم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے وہ چیز ان کے گھر میں نافذ ہوئی اور اللہ نے عذاب سے دو چار کر دیا اور علاقہ کے نام تباہ برباد کر دیا، پورے خاندان میں کسی کی خرابی پیدا ہو۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے، میرا بچہ ڈوب گیا سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے کیا کہا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات مت کرو، جس کو تم بیٹا سمجھتے ہو اگرچہ تمہارے نطفہ سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ تمہارا بیٹا کہلانے کا لائق نہیں ہے، کیوں؟ تو تمہارے نقش قدم پر چلتا ہے، انہ غیر عمل صالح، اس لیے کہ وہ تمہارے مطابق صحیح عمل کرنے والا نہیں ہے اس لیے بیٹا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ بیٹا کہتے رہیے بیٹا کہتے رہیے، اگر باپ کے نقش قدم پر اس کی صحیح توحید کی تعلیم اور عقیدے کے مطابق بیٹا عمل نہیں کرتا آپ اسے بیٹا سمجھتے رہیے، لیکن قرآن کہتا بیٹا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا کہ نہیں تھا؟ ان کی بیوی کسی دوسرے میں نہیں گئی تھی، غلط حرکت کی بنیاد پر بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، کبھی کسی نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ پاک بازی ہوتی ہے کہ جن کی بیوی جو خود پاک باز ہوگا ان کی بیوی پاک باز ہوگی، وہ کسی غیر کی بات جا نہیں سکتی، اتنا بھی یقین کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کا یہ کہنا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ عقیدہ اور نظریہ آپ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ بہت خوشی مناتے ہیں، بہت پالتے پوچھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، سر پہ چڑھاتے ہیں، آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، دل کا نور اور سور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے عقیدہ اور نظریے کے مطابق نہیں ہے تو قرآن کے بیان کے مطابق وہ آپ کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ڈوبا ہے تو قرآن نے کیا کہا، یہ آپ کا بیٹا اس نے ڈوبا دیا ہے۔ کسی نبی کا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ چلنے کے نتیجے میں جب اللہ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا شکار ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا نبی بھی اللہ کے عذاب سے اپنے بچے کو بچا نہیں سکتا۔ معمولی عقیدہ نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے، فلاں سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، فلاں کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، مذہبی لگاؤ ہمارا ان سے ہے اور اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے۔ صرف نام لینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، رشتہ جوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ خرافاتی عقیدہ کہیں اور سے آیا ہوگا۔ اسلام میں عمل کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ بولہ ہم کو ہاتھ نہ ہے تب کس بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جیتا ہے، لیکن وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو ہوتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے کوئی کسی سے رشتہ ناتا جوڑ کے نہ سوچے ہم جیسے بھی رہیں ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی سنگت میں رہیں گے، ان کا نام لیں گے، ان کا کام سے ہمارا واسطہ ہو نہ ہو ان کا نام لینے کا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اخروی اعتبار سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چلی گئی، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنے بیوی کو بچا نہیں سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیوی کو بچا نہیں سکے، نہ اپنے بیٹا کو بچا سکے۔ بچنا ہو تو اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے۔ اللہ ہمیں آرام کر کے مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اپنی کتاب سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے اپنی اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔